السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ۔ راوی کی اقسام کا ذکر چل رہا ہے۔ بتایا تھا کہ راوی دو طرح کے ہیں، یا تو معروف ہوں گے یا مجہول۔ پھر معروف راوی کی دو قسموں کا ذکر ما قبل میں کیا۔ اب یہاں سے مجہول کی 5 اقسام کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر راوی مجہول ہو روایت حدیث میں اور عدالت میں، یعنی حدیث کے روایت کرنے میں معروف و مشہور نہ ہو، ایسی عدالت میں مجہول ہو، نسب کی جہالت یہاں پر معتبر نہیں ہے، کیونکہ نسب کی جہالت یہ حدیث کے قبول کرنے سے مانع نہیں ہے عام اصولی حضرات کے نزدیک، اس لیے اس جہالت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مجہول ہونے سے مراد روایت حدیث اور عدالت میں مجہول ہونا ہے، بئی طور کہ وہ راوی معروف و مشہور نہ ہو سوائے ایک حدیث یا 2 حدیث کے، یعنی انہوں نے 1-2 حدیث کو ہی روایت کیا ہو، جیسے کہ وابسہ ابن معبد۔ فرماتے ہیں اگر راوی اس حال میں ہے کہ اگر 1-2 حدیث ہی اس نے روایت کی ہے تو اس کی 5 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ سلف حضرات نے اس مجہول راوی سے حدیث کو روایت کیا ہو، سلف نے اس سے اس حدیث کو لیا ہو۔ سلف سے مراد بڑے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سلف نے اس کی حدیث کو روایت کرنے میں اختلاف کیا ہو۔ اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض نے قبول کیا ہو اور بعض نے قبول نہ کیا ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی حدیث میں تعاون کرنے سے سکوت اختیار کیا ہو۔ سکوت کہ جب حدیث کی ان تک روایت پہنچی ہو تو اس کے بارے میں خاموش رہے ہوں اور تعاون نہ کیا ہو۔ تو یہ تینوں صورتیں اگر سلف نے روایت کیا ہو یا اس سے روایت کرنے میں اختلاف کیا ہو یا تعاون میں سکوت کیا ہو، تو اب یہ تینوں صورتوں میں معروف راوی کے مثل ہے۔ معروف راوی کے مثل ہے۔ معروف سے مراد وہ راوی جو عدالت میں معروف و مشہور ہے، جو معروف کی دوسری قسم آپ نے پڑھی، تو اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوگی تو عمل کیا جائے گا، اور اگر قیاس کے مخالف حدیث ہوگی تو عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ پیچھے پڑھا آپ نے کہ ضرورتاً اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ لہذا ان تینوں قسموں میں سے سلف کا روایت کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں تعاون کرنے سے سکوت اختیار کیا ہو۔ تیسری صورت فرماتے ہیں کہ تعاون سے سکوت اختیار کرنا یہ بھی اس حدیث کو قبول کرنے کے مرتبے میں ہے، کیونکہ اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو صحابہ اکرام ضرور اس کا رد فرما دیتے، تو تعاون سے سکوت اختیار کرنا یہ بھی قبول کرنے کی دلیل ہے، لہذا اب حدیث کو قبول کیا جائے گا۔
رہا اختلاف والی صورت جو دوسری صورت ذکر کی ہے مصنف نے کہ اگر اختلاف کیا ہو کہ بعض نے قبول کیا اور بعض نے نہیں، تو اس کی مثال کو مصنف نور الانوار نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اس عورت کے مہر کے سلسلے میں کہ جس سے کسی نے نکاح کیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا، بلا ذکر مہر کے نکاح کیا اور پھر شوہر مر گیا، تو اس کا کتنا مہر ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 1 مہینے کی مہلت مانی اور کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، میں 1 مہینے کی مہلت چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اجتہاد کیا 1 مہینے کی، اور 1 مہینے کے بعد کہا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے کچھ نہیں سنا ہے، لیکن میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا، اگر میں درستگی پر ہوں تو اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر میں نے خطا کی تو یہ میری اور شیطان کی جانب سے ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کا حکم بیان فرمایا، کہا ارا لہا مہر مثل نسائها، میں اس کے لیے اس جیسی عورتوں کا مہر دیکھتا ہوں، نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ زیادتی۔ تو جس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ حکم ذکر فرمایا، اسی مجلس میں حضرت معقل ابن سنان بھی موجود تھے، وہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور کہا عبداللہ ابن مسعود، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا بردع بنت واشق کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سامنے یہی فیصلہ دیا تھا جو تم نے فیصلہ دیا ہے، اور تمہارے فیصلے کے مثل اللہ کے رسول نے بردع بنت واشق کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ سنا کہ میرا فیصلہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے موافق ہو گیا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کبھی اس سے پہلے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا گیا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فیصلہ اور رائے نبی اکرم کے فیصلے کے موافق ہو گئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا اور اس کو قبول کیا، اور حضرت معقل ابن سنان کی بات نے جو تصدیق کی اس پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رد کیا اور کہا کہ ہم ایک اعرابی کے قول پر کان نہیں لگائیں گے، ایک اعرابی کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا، صرف میراث ہوگی، کیونکہ یہ قیاس کے مخالف ہے، اور وہ بعید طور کہ جو معقود علیہ ہے وہ صحیح سالم عورت کی طرف لوٹ آیا ہے کہ شوہر اب وہ معقود علیہ عورت کی جانب واپس آ گیا، تو اب اس کے بدلے میں جو بدل ثابت ہوتا وہ بھی لازم نہیں ہوگا، یعنی بضع بالکل صحیح سالم ہے، تو اب اس کے مقابلے میں عوض واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر قبل دخول طلاق ہو جائے اور مہر معین نہ ہو تو ایسی صورت میں متع واجب ہوتا ہے، یہی حکم یہاں پر بھی ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں رائے اور قیاس پر عمل کیا ہے، اور رائے اور قیاس کو خبر واحد پر مقدم رکھا ہے، اور ہم نے حضرت معقل ابن سنان والی حدیث پر عمل کیا ہے، اس لیے کہ فقہا میں سے ثقات راوی جیسے کہ حضرت علقمہ ہے، حضرت مسروق ہے، حضرت حسن ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ معروف بالعدالت کے مثل ہو گئی ہے، لہذا یہ قیاس سے اور اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ حدیث قیاس سے بھی مؤکد ہے، یعنی قیاس بھی اسی کی تاکید کرتا ہے، وہ یہ طور پر کہ موت اسی طریقے سے مہر مثل کو مؤکد کر دیتی ہے جیسے کہ مہر مسمہ کو، یعنی اگر مہر معین ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو موت کی بنیاد پر وہ مسمہ مؤکد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے موت کی بنیاد پر مہر مثل بھی مؤکد ہو جاتا ہے۔ اب بیٹا اس کا ترجمہ لگائیں۔ فرماتے وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اور اگر وہ مجہول ہو اے فی روایت الحدیث والعدالت، یعنی حدیث کی روایت کرنے میں مجہول ہو اور عدالت میں مجہول ہو، لا فی النسب، نسب میں نہیں، بِأَن لَّمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْن، بئی طور کہ ان کو جانا نہ گیا ہو یا وہ معروف نہ ہو ایک یا دو حدیث میں،
کوابس ابن معبد، جیسے کہ وابس ابن معبد، فحالہ لا یخلو عن خمسۃ اقسام، تو ایسے راوی کا حال 5 اقسام سے خالی نہیں ہے۔ فإن روا عنہ السلف، اگر اس سے سلف نے روایت کیا ہو، پہلی قسم ہے یہ، او اختلفوا فی، یا اس میں اختلاف کیا ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ اختلاف کرنے سے مراد یہ کہ بعض نے قبول کیا، بعض نے رد کیا، یا او سکتوا عن الطعن، یا طعن سے سکوت اختیار کیا، صار کالمعروف، تو یہ معروف کے مثل ہے، فی کل من اقسام ثلاثہ، یعنی ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک میں، لأن روایت السلف شاہدۃ بصحتہ، اس لیے کہ سلف کا اس سے روایت کرنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، والسکوت عن الطعن بمنزلۃ قبولہ، اور سکوت اختیار کرنا طعن سے یہ بھی قبول کرنے کے مرتبے میں ہے، فلذا یقبل، اسی وجہ سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُخْتَلَفِ فِي، اور رہا مختلف فی والی صورت جو دوسری صورت ہے متن میں، فَأَوْرَدُوا فِي مِثَالِهِ، تو اس کی مثال میں مصنف نے ذکر کیا ہے ما روا، وہ جو روایت کیا، ان ابن مسعود، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا، امن، اس عورت کے بارے میں، تزوج امراتن، کہ جس عورت سے نکاح کیا، ولم یسمی لہا مہر، اور اس کے لیے مہر ذکر نہیں کیا، حتی مات عنہا، یہاں تک کہ شوہر اس سے مر گیا، فاجتہد شہرا، تو آپ نے 1 مہینے کا اجتہاد کیا، وقال بعد ذلك، اور اس کے بعد فرمایا، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نے اللہ کے رسول سے کچھ نہیں سنا، ولیکن اجتہد برائی، لیکن میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا، فإن اصبت فمن اللہ، تو اگر میں درستگی پر ہوں تو اللہ کی جانب سے ہے، وإن اخطأت فمنی ومن الشیطان، اور اگر میں خطا پر ہوں تو میری اور شیطان کی جانب سے ہے، ارا لہا مہر مثل نسائہا، میں اس کے لیے مہر مثل سمجھتا ہوں جیسی عورتوں کا، لا وکسا ولا شتتا، نہ اس میں کمی اور نہ اس میں کوئی زیادتی۔ فقام معقل بن سنان، تو حضرت معقل ابن سنان کھڑے ہوئے، وقال، اور کہا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان رسول اللہ قضا فی بردع بنت واشق مثل قضائک، کہ اللہ کے رسول نے بردع بنت واشق کے بارے میں آپ کے فیصلے کے مثل فیصلہ فرمایا۔ فسر ابن مسعود سرورا لم یرا مثلہ قط، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت خوش ہوئے کہ اس کے مثل کبھی نہ دیکھے گئے، لموافقت قضائی قضاء رسول اللہ، نبی اکرم کے فیصلے کے موافق فیصلہ ہونے کی وجہ سے۔ وردہ علی، اور حضرت علی نے اس حدیث کو رد کیا، وقال، اور کہا، ما نصغی بقول اعرابی، ہم اعرابی کے قول پر کان نہیں لگائیں گے، بوال علی عقیبہ، جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والا ہو، یہ ایک محاورہ ہے اور مقولہ ہے جو عرب کی عادتاً بولا جاتا تھا، اور وہ اس سے مراد یہ لیتے تھے کہ یہ تو دیہاتی اور بدوی لوگ ہیں کہ جو ایسی جگہوں پر پیشاب کرتے ہیں کہ پیشاب لوٹ کر انہی کی ایڑیوں میں آتا ہے۔ وحسبها المیراث، اور فرمایا کہ اس کے لیے میراث کافی ہے، ولا مہر لہا، اور اس کے لیے مہر نہیں ہوگا، لمخالفت رائہ، رائے کے مخالف ہونے کی وجہ سے، اور وہ رائے یہ ہے، ان المعقود علیہ عاد الیہا مسلما، کہ معقود علیہ اس کی طرف صحیح سالم لوٹ آیا، معقود علیہ سے مراد بضاع ہے، فلا تستوجب بمقابلۃ عوضا، تو اس کے مقابلے میں عوض بھی واجب نہیں ہوگا، کما لو طلقا قبل الدخول، جیسے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دی ہوتی، ولم یسمی لہا مہرا، اور مہر ذکر نہ ہوتا تو کچھ بھی واجب نہ ہوتا، متع واجب ہوتا۔ فعلی عمل ہاہنا بالرائے، تو حضرت علی نے یہاں پر رائے پر عمل کیا اور قیاس پر عمل کیا، وقدمہ علی خبر الواحد، اور اس رائے اور قیاس کو خبر واحد معقل ابن سنان کی حدیث پر مقدم رکھا۔ ونحن عملنا بحدیث معقل ابن سنان، اور ہم نے حدیث معقل ابن سنان پر عمل کیا، لأن الثقات من الفقہاء کعلقمہ، اس لیے کہ فقہاء میں سے جو ثقہ راوی ہیں جیسے کہ علقمہ، مسروق اور حسن وغیرہ، لما رووا عنہ، جب ان سے روایت کیا ہے، کصار کالمعروف بالعدالت، تو یہ معروف بالعدالت کے مثل ہو گئے، وہو مؤکد بالقیاس ایضا، اور یہ قیاس سے بھی مؤکد ہے، وہو، اور وہ یہ ہے، ان الموت یؤکد مہر المثل کما یؤکد المسمى، کہ موت مہر مثل کو مؤکد کر دیتی ہے جیسے کہ مسمى کو مؤکد کر دیتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ مِنَ السَّلْفِ إِلَّا الرَّدْ، اور اگر سلف سے ظاہر نہ ہو مگر رد، سلف سے ظاہر نہ ہو مگر رد،
یعنی سلف سے صرف اور صرف رد ہی ظاہر ہو، ہے نا، کہ انہوں نے رد ہی کیا ہو، کانا مستنکرا، تو وہ حدیث مستنکر ہوگی، فلا یقبل، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہذا هو القسم الرابع من المجہول، اور یہ راوی کی مجہول قسموں میں سے چوتھی قسم ہے۔ ومثالہ ما روت فاطمہ بنت قیس، اور اس کی روایت، مثال وہ روایت ہے جس کو فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا۔ سنو، اس کی مثال یہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے ایک حدیث ذکر کی کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی تھیں، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے سکنا اور نفقہ کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رد کیا اور کہا ہم ایک عورت کے کہنے پر اپنے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کو ترک نہیں کریں گے، ہے نا، ایسی عورت کے کہنے پر کہ جس کے بارے میں ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس نے جھوٹ کہا یا سچ کہا، اس نے یاد رکھا یا بھول گیا۔ اور کہا حضرت عمر نے کہ میں نے نبی اکرم سے سنا ہے کہتے ہوئے کہ اس عورت کے لیے نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں کہی اور کسی نے انکار بھی نہ کیا، تو تمام صحابہ اکرام کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ یہ حدیث مستنکر ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور اس کی مثال وہ ہے جس کو روایت کیا فاطمہ بنت قیس نے، ان زوجہا طلقہا ثلاثا، کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دیں، ولم یفرض لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنا ولا نفقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکنا اور نفقہ معین نہیں فرمایا۔ وردہ عمر، اور حضرت عمر نے اس کو رد کیا، وقال، اور کہا لا ندع کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأۃ، ہم نہیں ترک کریں گے اپنے رب کی کتاب کو یعنی قرآن کو اور اپنے نبی کی سنت کو اس عورت کے قول سے، لا ندری، کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اصدقت ام کذبت، کیا اس نے سچ کہا یا جھوٹ بولا، احفظت ام نسیت، بھول گئی یا یاد رکھا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، لہن نفقہ والسکنا، اس عورت کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی، یعنی جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں۔ وقد قال ذلك عمر بما حضر من الصحابہ، اور حضرت عمر نے یہ حضرات صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا، فلم ينکرہ احد، تو کسی نے انکار نہ کیا، فکان اجماعا علی ان الحدیث مستنکر، تو یہ اجماع ہو گیا اس بات پر کہ حدیث مستنکر ہے۔ ولیکن قیل، لیکن کہا گیا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا نا کہ اپنے رب کی کتاب اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر نے مطلقہ ثلاثہ کو قیاس کیا ہے حاملہ مبتوطہ پر، یعنی اس عورت پر کہ جس کو طلاق بائن دی گئی ہو، یا اس عورت پر قیاس کیا کہ جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو۔ فرماتے اس عورت کے لیے چونکہ نفقہ اور سکنا واجب آیت کریمہ میں ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور معتدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، تو حضرت عمر نے کتاب و سنت سے اس پر قیاس کرنا مراد لیا ہے۔ وَلَٰكِنْ قِيلَ، لیکن کہا گیا ہے، اراد عمر بالکتاب والسنہ، حضرت عمر نے کتاب و سنت سے مراد لیا القیاس علی الحامل المبتوطہ وعلی المعتدہ عن طلاق رجعی، قیاس کرنا حاملہ مبتوطہ یعنی بائنہ پر اور معتدہ طلاق رجعی والی پر، بجامع الاحتباس، جامع احتباس کی بنیاد پر، یعنی علت مشترکہ کی بنیاد پر، اور وہ احتباس ہے اور نفقہ ہے۔ وقیلہ، اور کہا گیا بین السنہ ہوا بنفسہ، حضرت عمر نے سنت کو تو خود ہی بیان کیا، یعنی یہ کہا کہ ہم سنت اور کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، تو سنت تو خود ہی ذکر کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس کے لیے نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا، تو سنت تو وہی ہے جس کو خود بیان کیا۔ واراد بالکتاب، اور کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تخرجوهن من بیوتهن، کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، تو یہ آیت کریمہ باب سکنا میں ہے۔ وقول، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وللمطلقات متاع بالمعروف، یہ نفقے کے بارے میں کہ یہ آیت کریمہ میں تو صاف طور پر ہے کہ ان کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے، اس لیے ہم کتاب کو اس عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے، لہذا یہ حدیث مستنکر ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ هَذَا، اور اگر ظاہر نہ ہو، تو فرماتے ہیں یہ 5ویں قسم ہے، 5 قسمیں تھی نا مجہول راوی کی، تو یہ 5ویں قسم ہے، یعنی ان کی حدیث سلف میں ظاہر نہ ہوئی ہو، تو اب یہ حدیث رد اور قبول کے مقابلے میں نہیں ہوگی، لہذا اس پر عمل کرنا جائز ہوگا لیکن عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، لیکن عمل کرنا جائز بھی اس وقت ہوگا
جبکہ وہ حدیث قیاس کے مخالف نہ ہو۔ اگر قیاس کے مخالف ہوگی تو حدیث متروک ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ، اور اگر ظاہر نہ ہو، هذا هو القسم الخامس من المجہول، اور یہ مجہول راوی کی 5ویں قسم ہے۔ اے ان لم يظهر حدیثه فی السلف، یعنی اگر ان کی حدیث سلف میں ظاہر نہ ہو، فلم يقابل برد، تو یہ رد کے مقابل نہیں ہوگی، ولا قبول اور نہ قبول کے۔ یجوز، جائز ہے اس پر عمل کرنا، ولا یجب، اور عمل کرنا واجب نہیں ہے، بشرط، اس شرط کے ساتھ، ان لم یکن مخالفا للقیاس، اگر وہ قیاس کے مخالف نہ ہو۔ اب یہاں سے ایک بات اور آخری بات بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حدیث قیاس کے موافق ہو تبھی عمل کیا جائے گا، قیاس کے مخالف ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، تو گویا کہ عمل تو قیاس پر ہی ہے، تو پھر حدیث پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہنا کہ حدیث سے حکم ثابت ہے، اس پر کیا وجہ ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث کی طرف حکم کی اضافت کی جائے گی، جو مد مقابل ہے وہ اتنی جلدی اس کو رد کرنے پر قادر نہیں ہوگا جتنی جلدی کہ وہ قیاس کی وجہ سے حکم کو رد کر دے گا۔ وفائدۃ اضافت الحکم حینئذ الحدیث، اور اس وقت میں حدیث کی جانب حکم کے اضافت کرنے کا فائدہ، نہ کہ قیاس کی جانب اضافت کرنے کا، یہ ہے اللہ یتمکن الخصم فیہ، کہ اس میں مد مقابل قادر نہیں ہوگا اتنا ما یتمکن فی القیاس، کہ جتنا قیاس میں وہ قدرت رکھتا ہے من منع ھذا الحکم، اس حکم کو منع کرنے کی، یعنی اس حکم کا انکار کرنے کی۔ تو قیاس میں چونکہ وہ انکار کر دے گا حکم کا، لیکن اگر حدیث سے حکم کا ثبوت ہوگا تو وہ اتنی جلدی اس کا انکار کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ یہاں تک مصنف نے راویوں کی اقسام کا ذکر فرما دیا کہ راوی کی 2 قسمیں معروف اور مجہول، معروف کی 2 قسمیں بیان فرمائیں، اور پھر مجہول کی 5 اقسام کا ذکر فرمایا۔